ایک ایسی عبادت ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ رمضان میں ہی روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزہ بڑے اہتمام سے دنیا رکھتی آ رہی ہے، رکھتی رہے گی۔ عزیز دوستو، روزہ جو ہے یہ اس کا جو عنوان آج دیا گیا ہے، روزہ کلید روحانیت۔ کلید کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو کہتے ہیں، آپ اس کو کی کہتے ہیں۔ تو روزہ روحانیت کی کلید ہے، یہ عنوان آج دیا گیا ہے۔ کیوں ایسا دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان دو چیزوں کے مرکب کا نام ہے۔ انسان کے اندر ایک اس کا جسم ہوتا ہے، دوسری اس کی روح ہوتی ہے۔ جسم کی اہمیت کیا ہے؟ جسم کے ذریعے سارے کام کاج ہوتے ہیں، مگر جب تک اس کے اندر روح ہو، یہ جسم کی ویلیو ہوتی ہے۔ جو ہی روح نکل جاتی ہے، روح جدا ہو جاتی ہے، جو روح چلی جاتی ہے، جسم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا جمیل و خوبصورت کیوں نہ ہو، اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اس جسم کو اٹھایا جاتا ہے، ڈولے میں ڈالا جاتا ہے، قبرستان پہنچایا جاتا ہے، مٹی کے اندر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جسم کی ویلیو روح کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ روح اصل ہے، جسم عارضی ہے، جسم فانی ہے، روح باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا، انسانی زندگی کے مختلف مراحل اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ کہیں ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ پاک نے انسانی تخلیق، انسانی جسم کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے بنایا تو مٹی سے بنایا، گاڑے سے بنایا، چمکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ رب العزت نے بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے لوگو، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ انسان جو ہوگا میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے انسان کی طبیعت کو دیکھا، اس کے مادے کو دیکھا، اس کی بناوٹ کو دیکھا، اور اس کے اندر پائی جانے والی پستی کو دیکھا۔ فرشتوں نے کہا مولا، انسان کو تو اپنا خلیفہ بنائے گا، وہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مٹی کو آپ اچھالے تو مٹی پستی کی طرف آتی ہے، اوپر آسمانوں کی طرف نہیں جاتی۔ تو انسان جو ہوگا وہ پستی کی طرف مائل ہوگا، مٹی سے بنا ہے تو پستی کی طرف مائل ہوگا۔ فرشتوں کی نظر انسان کے جسم پر، انسان کی مادی جسم پر فرشتوں کی نظر تھی۔ فرشتوں نے کہا انسان نے کیا رکھا ہے، اس انسان کو تو اپنا خلیفہ بنائے گا، ہم نور کے بنائے ہوئے ہیں، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، تیرے آگے رکوع و سجود ہم بجا لاتے ہیں، تیری پاکی میں بیان کرنے میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے، تیری خوب عبادتیں کرتے ہیں۔ مولا، ہمارے ہونے کے باوجود کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ آخر اس انسان میں رکھا کیا ہے؟ وہ انسان کیا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا ہے فرشتو، تم انسان کے جسم کو دیکھ رہے ہو، اس کی کثافتوں کو دیکھ رہے ہو، اس کی لطافتوں کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ تم نے انسانی جسم کے ڈھانچے کو دیکھا ہے، تم نے اس جسم کو دیکھا ہے جو مر جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، زوال پذیر ہے، جس کی خصلتیں زوال پذیر ہوتی ہیں، پستی کی طرف مائل ہوتی ہیں، مگر تم نے آدھا رخ ابھی دیکھا ہے، پورا رخ انسان کا نہیں دیکھا۔ انسان کو بحیثیت حیوان تم دیکھ رہے ہو، ایک زندہ مخلوق کے تم دیکھ رہے ہو۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، پھر کیا ہے مولا؟ کیا ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے لوگو، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، اس انسان کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے۔ مولا، وہ روح کہاں سے آئی؟ ارشاد فرمایا وہ روح میری روح ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں انسان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ انسان جسم اور روح سے بنا ہوا ہے۔ جسم کا تعلق مٹی سے ہے، جسم کا تعلق پستی سے ہے، جسم کا تعلق خواہشات سے ہے، اور روح کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے۔ جسم خوش ہوتا ہے اچھی اچھی غذائیں کھا کر، جسم خوش ہوتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہن کر، جسم خوش ہوتا ہے اچھی اچھی آوازیں سن کر، جسم خوش ہوتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کر کے۔ اور روح کا معاملہ کیا ہے؟ روح نہ کھانے سے خوش ہوتی ہے، روح نہ پانی سے خوش ہوتی ہے، نہ روح نہ اچھے کپڑوں سے خوش ہوتی ہے، نہ روح ظاہری خوبصورتیوں سے خوش ہوتی ہے۔ روح کی خوشنودی کا سبب کیا ہے؟ روح کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، آسمانی دنیا سے ہے۔ روح خوش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں خوش ہوتی ہے۔ اس کا تعلق اس دنیا سے ہے ہی نہیں، وہ یہاں سے آئی ہی نہیں، یہ اس دنیا کی باشندہ ہی نہیں، یہ اس دنیا میں رہنے والی ہی نہیں۔ عزیز دوستو، تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف ظاہر کو سجانے کے لیے نہیں آیا،
اسلام صرف انسان کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف انسان کو ڈریسنگ کا سینس نہیں دیتا، اسلام صرف انسان کے چہرے کو نہیں سنوارتا، اسلام صرف انسان کے ظاہر کو آراستہ نہیں کرتا۔ پوری دنیا بھاگ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں کے پیچھے، عالی شان کپڑوں کے پیچھے، بڑے بڑے بنگلوں کے پیچھے، پوری دنیا ایک رفتار ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک دھوم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ساری لوگوں کی زندگیوں کا مقصد محور ایک ہے، دنیا کمانا، دنیا بنانا، اپنے آپ کو اچھی سے اچھی بلڈنگ میں رکھنا، آرام دہ گھر میں رکھنا، آرائشوں سے اپنے گھر کو مزین کر دینا، عمدہ سے عمدہ غذائیں کھانا۔ حاضرین کرام، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سکون کی دولت انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ سکون کی دولت کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے یوروپ اگر جائیں، امریکہ، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت کے انبار ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ لوگ بے چین آپ کو نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پھر وہ انہیں پناہ کہاں ملتی ہے؟ انہیں پناہ کسی اور مقام پر نہیں ملتی۔ جتنے کافر ہیں اگر وہ پناہ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ٹونی بلیئر کی بہن نے اسلام قبول کیا، ایسے بہت سے اسٹارز ہیں، محمد علی نے اسلام قبول کیا تھا، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کی ساری بلندیاں حاصل کر لی، جسمانی ساری آلائشیں جمع کر لی، مگر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک روح خوش نہ ہو دنیا میں سکون نہیں مل سکتا، اور اس روح کو خوشی بخشنے والی چیز کا نام اسلام ہے۔ اسلام کی پناہ میں آ جانا ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ انسان، آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس آرام دہ گھر نہیں ہے، مگر ان کے پاس ایک سکون کی دولت پائی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ انہوں نے صرف ایک پہلو کو سجانے کی کوشش نہیں کی، جس طرح جسم کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ روح کو بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اسلام روح کو تسکین کے سامان عطا فرماتا ہے۔ روزہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرف میں آپ کی خدمت، آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حاضرین کرام، اچھا سے اچھا کھا لینے سے انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو بھوکا رہ کر اللہ کو منانے میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم روزانہ کھاتے ہیں، مگر وہ راحت ہمیں نہیں ملتی جو رمضان کے مہینے میں کھانا چھوڑ کر ہمیں ملتی ہے، پانی چھوڑ کر ہمیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت بندے کو یاد دلاتا ہے، میرے بندے تو صرف جسم سے نہیں بنا، تیرے اندر روح پائی جاتی ہے۔ جسم اچھا کھلاؤ تو خوش ہوتا ہے، اور روح بھوکا رکھو تو خوش ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ الٹا سسٹم ہے، دونوں میں بڑا فرق دونوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ جسم کو اچھی اچھی چیزیں دو تو جسم خوش ہوتا ہے، اور روح کا معاملہ یہ ہے ان ساری چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ روح کو خوش کرنا ہے تو خدا کے آگے جھکانا پڑتا ہے، روح کو خوش کرنا ہے تو ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو آباد کرنا پڑتا ہے، روح کو خوش کرنا ہے تو زمینی غذاؤں سے وہ روح خوش نہیں ہوا کرتی، اس کو آسمانی کلام قرآن مجید سنانا پڑتا ہے، تب جا کر روح کو سکون میسر آ سکتا ہے۔ عزیز دوستو، روزے کا سب سے بڑا بنیادی فائدہ یہی ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفواد، جو آپ کی ملفوظات ہیں، بہت مستند، بہت معتبر، دلی سے پبلش ہوئے ہیں، علامہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ٹرانسلیشن کیا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور وہ عبادت کے لیے کھڑا ہے، دوسرا وہ بندہ ہے جو بھوکا ہے اور آرام کر رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اپنے مریدین سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، لوگوں بتلاؤ کس کو بہکانا تمہاری نظر میں آسان ہے؟ لوگوں نے کہا، سرکار جو سو رہا ہے اس کو بہکانا آسان ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بہکانا مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر جو نماز پڑھتا ہے نا، اس سے وہ مومن اچھا ہے جو بھوکا سو رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان کے لیے وہ راستے بند کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجری درم کے الفاظ آتے ہیں، رگوں میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے۔ اس کے راستے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس کے راستوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو روکا جا سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، اگر تم جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹانا چاہتے ہو تو بھوک کے ذریعے کھٹکھٹا سکتے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر زمانے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود روزے کی نوعیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ تم پر فرض کی گئی ہے کسی اور پر نہیں فرض کی گئی تھی، نہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان تمام پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ بھوکا رہنے کے ذریعے پیاسا رکھ کر انسان کا نقصان نہیں کرتا، انسان کو ایک
ایک نئی زندگی اور نئی توانائی بخشا کرتا ہے۔ روزہ جو ہے روح کو توانا بناتا ہے، روح کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، روح کو اسٹرانگ کرتا ہے، روحانیت میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اور روحانیت جب انسان کے اندر جاگتی ہے تو وہی انسان کہلانے کے لائق بنتا ہے۔ انسان جسم کو بنا لے تو انسان نہیں بنتا، انسان روح کو بنائے تو پھر انسان بنتا ہے، اور وہ بنانے میں سب سے بڑا کام روزے کا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا روزہ رکھو۔ انہوں نے عرض کیا سرکار روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لا عدل لہ، اے لوگوں روحانیت کی ترقی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، جو روزہ کا جو فائدہ ہے وہ کسی اور عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی طرف لوگوں کو بہت ابھارا، بہت دعوتیں روزے کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کے سکون کا ذریعہ یہ تو ایک روزے کا میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے روحانی فائدہ ہے، جو یقینی طور پر ہر انسان محسوس کرتا ہے، اور یہ فائدہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کے سمجھایا جائے۔ عزیز دوستو، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر عقل مند انسان انہیں محسوس کرتا ہے۔ روح کو جو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، راحتیں ملتی ہیں، اطمینان ملتا ہے، یہ کوئی بولنے کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ انسان جو کبھی قرآن کھول کر نہیں بیٹھتا، اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار میں قرآن پڑھوں۔ وہ انسان جو کبھی عبادتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا رہوں۔ وہ انسان جو زندگی میں کبھی تسبیح نہیں پڑھتا، رمضان آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی مسجدوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، جب روزے سے ہوتا ہے اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے کہ مسجد کی طرف جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزے کا روحانی فائدہ ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے۔ اور عزیز دوستو، روح ہی وہ ہے جو باقی رہ جایا کرتی ہے۔ باقی رہا جسم، آپ جانتے ہیں کہ جسم کیڑوں کی غذا ہے، جسم مٹی کی غذا ہے، جسم سانپ اور بچھو کی غذا ہے، جسم فنا ہو جانے والا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے، ہر انسان کو پتا ہے 20 گھنٹے کے اندر قبر میں اتارنے کے بعد انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، جسم کا سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے، ایک آدھ مہینے کے اندر سارا گوشت مٹی کھا جاتی ہے۔ یہی انسان کے جسم کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسان کو یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں یہ تمہارا فانی جسم ہے، تم اس کو سجانے کی کوشش کرو جتنا کرنا ہے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارے لیے تمہاری روح ہے، اور وہ روح بنتی ہے قرآن کی تلاوت سے، وہ روح بنتی ہے روزے کے اہتمام سے۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہ سال بھر روزہ رہتے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ کثرت سے روزے رکھتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے یہ تھا کہ ہر پیر کو روزہ حضور رکھتے، آپ جانتے ہیں ہر جمعرات کو حضور روزہ رکھتے، 13، 14، 15 کا روزہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھتے۔ یہ دنیا کی تربیت کے لیے تھا کہ لوگوں جسم اور روح دونوں کو اگر تم مزین کرنا چاہتے ہو، بلندیاں دینا چاہتے ہو، تو روزہ اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ تھا روزے کا روحانی فائدہ۔ عزیز دوستو، روزے کے کچھ اور فوائد بھی ہیں۔ دوسرا جو فائدہ بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت، میں نہیں کہوں گا، اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون۔ یہ روزے کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ آپ میرے سامنے مائک دیکھ رہے ہیں، یہ اگر صرف لوہے سے بنا ہو، پلاسٹک سے بنا ہو اور آواز لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہو تو پھر اس مائک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ روزے کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، اے لوگوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آپ بولیں گے روزہ رکھیں گے تو خدا کا خوف کیسے پیدا ہو سکتا ہے، خدا کا خیال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ خود محسوس کریں گے۔ عزیز دوستو، ایک روزہ دار ہے، گرما کا موسم ہے اور دن بھر وہ کام کیا ہوا ہے، بہت اس نے جاب کیا، بہت کام کیا، شام کا وقت ہے، شام کے 5، 5:30 ہو رہے ہیں اور وہ دھوپ سے آیا ہوا ہے۔ آپ اس کا دروازہ بند کر دیں، عالی شان غذائیں اس کے سامنے رکھ دیں، بہترین مشروبات اس کے سامنے رکھ دیں، اس سے آپ کہیں آپ کھا لو۔ آپ یہ کریں کہ آپ اس کمرے سے نکل بھی جائیں، آپ اس کے تنہا اس کو چھوڑ دیں، آپ اس سے کہیں کھا لو۔ بڑا آدمی تو بڑا آدمی، چھوٹا بچہ بھی اگر روزے سے ہوگا نا، ایک دانہ نہیں اٹھائے گا۔ حاضرین کرام، ایک عقل مند انسان تو عقل مند انسان ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے اترنے نہیں دے گا۔ یہاں تک مسلمان اہتمام کرتے ہیں کہ وضو بھی کرتے ہیں تو بہت احتیاط سے کلی کرتے ہیں کہ کہیں پانی کے قطرات حلق کے نیچے اترنے نہ پائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کون سا احساس ہے؟ کس نے یہ احساس دلایا ہے؟ کون ہے؟ تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی گرفت فرمانے والا نہیں ہے، کوئی پکڑ کر پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، شدت پیاس بھی ہے، مگر ایک قطرہ انسان اپنے حلق کے نیچے اتارا نہیں کرتا۔ آپ اس سے پوچھیں، کوئی روک
روکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اے بندے, اے میرے دوست, تو کھاتا کیوں نہیں؟ روزے دار جواب دے گا, اے لوگوں, میں دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں, مولا کو منانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. حاضرین کرام اور عزیز دوستو, یہ بہت بڑی قوت ہے, یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. یہ احساس ہی انسان کو انسان بناتا ہے. دنیا کا کوئی قانون آپ دیکھتے ہیں, دنیا میں کیسے کیسے قانون بنائے جا رہے ہیں, کون سے قانون کا کون سا انسان خیال رکھ رہا ہے. قانون بنانے والے بنا سکتے ہیں, انسان کو بدل نہیں سکتے. انسان اگر کرائم پر اتر جائے پھر اسے روکنا محال ہے, ناممکن ہے کہ دنیا کا کوئی قانون, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی انسان کو گناہ سے روک لے. نہیں روکا جا سکتا. ایک ہی طریقہ انسان کو گناہ سے روکنے کا ہے, وہ کیا؟ پروردگار کے دیکھنے کا خیال. حاضرین کرام, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, علم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اس کو صوفیاء کرام کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں. اولیاء, آج کل لوگ صوفیاء کرام کو مانتے نہیں ہیں, نہیں مانے مگر بات تو ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں مگر حقیقت تو ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ احساس دلانے والی عبادت ہے. حضور پیران پیر کے حوالے میں آتا ہے, واقعہ مستند ہے نہیں ہے, یہ اہل علم جانتے ہیں, مگر بہت مشہور و معروف واقعہ ہے, منسوب کر کے خانقاہوں میں بیان کیا جاتا ہے. واقعے کا سبق لینا اصل ہے, واقعہ حضور پیران پیر کا ہو یا کسی اور ولی کا ہو, مگر حاضرین اکرام واقعہ بڑا دلچسپ ہے. حضور پیران پیر کے پاس بہت سے مرید آئے اور خدمت میں رہنے لگے. بعض حضرات نے 20-20 سال خدمت کی, بعض حضرات نے 25 سال خدمت کی, کوئی 30 سال تک خدمت میں رہا. ایک نوجوان حضور پیران پیر کی بزم میں داخل ہوا اور وہ آیا. بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ انہیں بھی خلافت سے سرفراز کیا جائے گا, انہیں بھی بلند مقام کیا جائے گا, مگر حضور پیران پیر نے ایک نوجوان محفل میں انٹر ہوا, اس نے بڑی مشکل سے 20-25 دن حضور کی خدمت میں گزارے. اس کو بلایا, مریدی بھی دے دی, خلافت بھی دے دی, خلافت طریقہ قادریہ بھی دے دیا. حضرت کرام اور عزیز دوستو, وہ جانتا تھا کہ مجھ پر نوازشیں کیوں ہو رہی ہیں, وہ جانتا تھا, جسے دیا جا رہا وہ تو جانتا ہے, مگر لوگوں کو بڑی حیرت تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ اس پر اتنی نوازشات ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں کے دلوں میں گلے پیدا ہونے لگے, شبہات پیدا ہونے لگے, لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہونے لگا کہ ایک ایسا انصاف ہے جو پیر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگا. آخرکار حضور پیران پیر نے محسوس کیا کہ لوگوں کو یہ سوالات بار بار لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ میں اس نوجوان پر بڑی شفقتیں کیوں کر رہا ہوں, اس کو واضح کر دینا چاہیے. ارشاد فرمایا, کل جب آپ تمام حضرات میرے پاس آئیں گے, تنہا نہیں آئیں گے, آپ اپنے ساتھ ایک پرندہ لے کر آئیں گے اور اپنے ساتھ ایک چاقو لے کر آئیں گے. مریدین نے کہا, لبیک و صادق یا پیر, آپ جیسا فرمائیں. دوسرے دن تمام کے تمام حضرات ایک پرندہ اور ایک چاقو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور نوجوان بھی آیا. حضور پیران پیر نے ارشاد فرمایا, یہ لے جاؤ, تمہیں کیا کرنا ہے تم جانتے. ان لوگوں نے کہا, حضور کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا, یہ لے جاؤ, اس ایسے مقام پر ذبح کرنا کہ کوئی تمہیں دیکھے نہیں. تمام مریدوں نے کہا, کوئی نہیں دیکھے. ارشاد فرمایا, کوئی نہیں دیکھے, ایسے مقام پر تمہیں ذبح کرنا ہے, آج جا کر ذبح کر کے پلٹ کر آ جانا. تمام لوگ دوڑے گئے. کوئی گھر کے اندر جا کر بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے کسی نے ذبح کر دیا, کسی نے حمام میں اپنے آپ کو بند کر لیا, کوئی جنگلوں کی طرف دوڑ پڑا, آزو بازو دیکھا, کوئی بیابانوں کی طرف دوڑ پڑا. کچھ دیر بعد تمام مرید تھے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جو خون سے بھیگا ہوا تھا, ایک پرندہ تھا جس کا سر کٹا ہوا تھا. تمام لوگ آ گئے, وہ نوجوان آ نہیں رہا تھا. حضور پیران پیر نے فرمایا, وہ نوجوان کہاں ہے؟ تاخیر کے ساتھ وہ نوجوان آیا تو لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اس نے حضور کی نافرمانی کی تھی. تمام لوگوں نے ذبح کر دیے تھے جانور, وہ زندہ پرندہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا. پیران پیر نے ارشاد فرمایا, نوجوان, تمام لوگوں نے اپنے پرندوں کو ذبح کیا, تم نے کیوں نہیں کیا؟ حضور پیران پیر کی خدمت میں اس نے عرض کیا, سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ لے جا کر اسے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھے نہیں. اے سرکار, میں جہاں گیا میں نے محسوس کیا, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا تھا. دنیا میں اور زمین و آسمان میں کوئی ایسا مقام مجھے نظر نہیں آیا جہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, میرا پروردگار ضرور دیکھتا ہے. حضور پیران پیر اپنے مریدوں کی طرف مخاطب ہوئے, ارشاد فرمایا, لوگوں, تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں اس نوجوان صالح سے محبت کیوں کرتا ہوں, اس نوجوان کو میں اس واسطے پسند کرتا ہوں کہ تم تمام کی نظریں دنیا پر ہیں اور اس کی نظریں پروردگار پر ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حاضرین کرام, یہی جذبہ
روزہ انسان کے اندر پیدا فرماتا ہے. یہی طاقت انسان کے اندر، یہ اسپرٹ، خیال خدا، تصور خدا، یہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا، پھر انسان سے کوئی کرائم کرا نہیں سکتا. کوئی انسان یہ جانے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے پھر وہ گناہ کر لے، یہ محال ہے. یہ جذبہ جانتے تو سارے مسلمان ہیں، مگر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، لوگو تم جہاں کہیں چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا اللہ ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نظریں رکھے ہوئے ہے، اللہ جانتا ہے. یہ تو ساری باتیں قرآن میں ہیں، مگر حاضرین کرام اور عزیز دوستو، رمضان اور روزہ کیا کرتا ہے؟ اس جذبے کو ایک ٹریننگ کے ذریعے آراستہ کرتا ہے انسان کے اندر، اس جذبے کو زندہ کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور دوستو جب یہ جذبہ کسی کا مستحکم ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ انسان گناہ گاروں کی زندگی سے نکل کر، گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکیوں کی زندگی کی طرف آ جاتا ہے. وہ گناہ گار، وہ انسان جس کو احساس ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اور عزیز دوستو اسلام چاہتا بھی یہی ہے. عام طور پر اسلام کو آپ دیکھیں گے تو دو حصوں میں اسلام بٹا ہوا ہے. اسلام میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے. دین کے دو حصے آپ کر کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. دو حصے دین کے ہیں، ایک وہ حصہ جس میں کرنا ہوتا ہے، دوسرا وہ حصہ جس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، بچنا ہوتا ہے. نماز کس کی ٹریننگ دیتا ہے؟ نماز کس کی ٹریننگ دیتی ہے؟ کچھ کرنے کی ٹریننگ. کیا کرنا ہوتا ہے؟ بستر چھوڑ کے اٹھنا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہے. وضو کرنا، کچھ کرنا ہے. مسجد کی طرف جانا، کچھ کرنا ہے. تسبیحات پڑھنا، کچھ کرنا ہے. کرنے کی ٹریننگ نماز دیتی ہے. اور آپ زکوٰۃ کچھ دینا ہے، اس میں بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. حج کیا کرنا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لمبا سفر کرنا پڑتا ہے. حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج بھی ٹریننگ دیتی ہے کچھ کرنے کی. روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ کچھ کرنے کی ٹریننگ نہیں دیتا، مولا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینے کی ٹریننگ دیتا ہے. دین کا ایک آدھا حصہ، آدھے حصے کی ٹریننگ کا انحصار اللہ رب العزت نے روزے پر رکھا ہے. اور اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور آدھا دین آپ دیکھیں گے روزے کے ذریعے آدھے دین کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ دین کا آدھا حصہ کیا؟ بچنے کی ٹریننگ دینے والی عبادت کا نام روزہ ہے. اور دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت کر لینا آسان ہوتا ہے، اس کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں اور نمازی بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، مگر جب گناہ کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. حاضرین کرام جب بندہ گناہ کر دیتا ہے، اچانک وہ بلندیوں سے ذلتوں اور پستیوں کی طرف مائل ہو جایا کرتا ہے. بچنا کیسے ہوتا ہے؟ وہ بچنے کا تصور انسان کے ذہن میں بٹھانے والی عبادت کا نام روزہ ہے. حضور پاک علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ یقینی طور پر ایک انسان ہے گناہوں سے بچتا ہے، بڑی عبادتیں نہیں کرتا، فرائض کی انجام دہی کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے، اکل حلال کرتا ہے. حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکل حلال کا اہتمام کرنے والا کل انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا. اکل حلال کا اہتمام کرنے والا کا مطلب جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے کر مال نہیں کھاتا، وہ حفاظت کرتا ہے گناہوں سے. کل جب اٹھے گا میدان محشر میں تو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا. وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے بہت دلچسپ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کا کیا ہوتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ بخاری شریف میں ہے، 3 دوست نکلے اور جنگل کی طرف سفر کے لیے روانہ ہو گئے. تینوں بہت گہرے دوست تھے. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بارش کا موسم تھا، بارش شروع ہو گئی، دھماکدار بارش ہوئی. اب ان لوگوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک غار نظر آئی، تینوں کے تینوں غار میں پناہ لینے کے لیے پہنچے. غار کے اندر جب وہ لوگ چلے گئے، ایک رعب دھڑکتا ہوا آیا، ایک چٹان آئی اور اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غار کو اوپر سے ڈھانپ دیا. ان لوگوں کے لیے ایک زندہ خبر بن گئی. اتنی بڑی چٹان تھی کہ اسے وہ ہلانا چاہتے تھے تو ہلا نہیں پا رہے تھے. بہت بڑی چٹان تھی، بارش کے زور سے آئی اور غار بند ہو گئی. اب وہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں. اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے پہلے آدمی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا معمول تھا کہ میں روزانہ لا کر رات میں دودھ پلایا کرتا تھا اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو. مگر ایک رات ایسا ہوا کہ میں دوستوں کے ساتھ رہ گیا، آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ میں جب پلٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ماں باپ سو چکے ہیں، میری بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، تمام لوگ تڑپ رہے تھے کہ دودھ پلا دیں. میں رات بھر پیالہ لے کر کھڑا رہا. میں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ ماں باپ جاگ نہ جائیں.
جب وہ جاگے، جب انہوں نے پیا، تب جا کر میں نے اپنی بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا مولا تو جانتا ہے اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہمارے سر سے ہٹا دے۔ اس نے یہ دعا کی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے جو ہی یہ کہا چٹان تھوڑا سا سرک گئی اور ہوا آنے لگی، زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ عزیز دوستو، دوسرا ایک اور واقعہ ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تیسرا ایک اور واقعہ وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس واقعے میں کیا ہوا، ایک تیسرے نوجوان نے کہا اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی، بہت خوبصورت تھی اور میں اسے بہت پسند کرتا تھا، اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بڑی مجبور ہو گئی، رات کی تاریکیوں میں مدد کے لیے میرے پاس آئی، مجبور تھی، شریف خاتون تھی، میرے پاس آئی، اس نے کہا آپ میری مدد کریے۔ میں نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا مگر تمہیں میرے ساتھ گناہ کرنا ہوگا۔ وہ خاتون بڑی شریف تھی، چلی گئی، پھر پلٹ کر آئی، کہنے لگی میں بچے تڑپ رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میری مدد کرو۔ میں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، میں نے کہا میں تمہاری مدد جتنی بولو گے کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم گناہ کرو۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کانپنے لگی۔ میں نے پوچھا تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی میں شریف عزت دار خاتون ہوں، میرے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ میری عزت کی دولت ہے، اگر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کروں تو پھر میرے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ میں کسی اور سے نہیں ڈر رہی ہوں، میں پروردگار سے ڈر رہی ہوں۔ اس مرد نے کہا تم مجبور ہو کر پروردگار سے ڈرتی ہو، میں تو مختار ہو کر پروردگار سے نہیں ڈرتا، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا مستحق تو میں ہوں۔ یہ دولت بھی لے جاؤ اور یہ یاد رکھ لو کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے دولت عطا فرما دی ہے، میرا کوئی تم پر احسان نہیں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا ہے پروردگار اگر تو جانتا ہے اے مولا میری نیت اگر واقعی اس کو چھوڑ دینے میں سچی تھی، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں تھا، میں نے تیرے خیال سے اسے چھوڑ دیا تھا، اے مولا اگر واقعی ایسا تھا تم اس چٹان کو ہمارے سر سے ہٹا دے۔ کیا ہوا، چٹان سرک گئی۔ میرے دوستو، عزیز دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کو اپریشیٹ کیا جو گناہوں سے رکتا ہے اللہ کی خاطر۔ یہ جذبہ کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کی نظروں میں ہم سمائے ہوئے ہیں، ہوا یراکم، اے لوگوں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کون سی عبادت کے خیال انسان کے ذہن و دل میں بٹھاتی ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ حاضرین کرام، اس عبادت کا نام روزہ ہے۔ روزہ، آپ بولیں گے نماز میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یا پھر کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ تو نماز میں پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں یہ جذبہ 5 منٹ کے لیے ہوتا ہے، نماز میں یہ جذبہ 10 منٹ کے لیے ہوتا ہے۔ نماز کتنی دیر انسان پڑھتا ہے؟ کوئی بڑے اہتمام سے پڑھنے والا ہوگا 15 منٹ نماز میں یہ جذبہ انسان کے اندر ہوگا۔ نماز یہ جذبہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر دن میں 5 مرتبہ مگر 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، پھر نماز ختم، وہ جذبہ ختم۔ اللہ والوں کے پاس تو 24 گھنٹے سال بھر یہ جذبہ رہتا ہے، مگر گناہ گاروں کی، ہم جیسے گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں، نماز ختم ہوتی ہے، احساس ختم ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ مگر دوستو روزے کا کمال کیا ہے؟ روزہ 10-15 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، وہ فجر سے شروع ہو جاتا ہے تو پھر افطار تک لگاتار انسان روزے میں ہی رہتا ہے، لگاتار 15 گھنٹے اسے یہ خیال کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی انسان 1 مہینہ اس خیال سے گزار لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف مائل بھی ہوتا ہے تو یہی خیال اسے آ جاتا ہے ارے حلال چیزوں کو میں نے اس کے خیال سے چھوڑ دیا ہے تو حرام کاموں کو میں اس کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کے معاملے میں یہی ارشاد فرمایا تھا، لوگوں جھوٹ جو بولتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، مسند امام احمد میں روایت آئی ہے حضرت سعد بن سعد سے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک تھا، اور روزہ لگنے کے بارے میں بھی صوفیاء کرام نے اس حدیث کی شرح میں بڑی پیاری بات کہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے، روزہ اہل اللہ کو عام طور پر نہیں لگتا، گناہ گاروں کو لگتا ہے۔ کیوں؟ روزہ لگنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب روزے میں گناہ کرتا ہے، ورنہ تو روزہ عام طور پر لگتا نہیں ہے۔ یہ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں روزہ لگتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ روزے میں ہو رہا ہے۔ بعض مرتبہ روزہ لگتا ہے، بعض مرتبہ تو انسان بے ہوشی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ روزہ رکھ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اسی کی وجہ سے روزہ لگتا ہے۔ اہل اللہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس جسمانی کوئی طاقت نہیں ہوتی، مگر وہ بڑی آسانی سے روزہ رکھ لیا کرتے ہیں۔ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کی غذائیں بھی اچھا کھاتا پیتا انسان روزے میں بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ روزہ لگ کیوں رہا ہے؟
صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں احادیث کی باتیں صوفیہ کرام کے اپنے تجربات ہیں، ان احادیث کی شرح میں لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ روزہ لگتا اس واسطے ہے کہ کوئی نہ کوئی کام انسان ایسا روزے میں کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اللہ روزہ لگا دیتا ہے۔ حیدرآبادی زبان میں لگتا ہے روزہ، کیوں لگتا ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اہل اللہ ایک روحانی طاقت انسان کو روزے میں ملتی ہے، روزہ کیسے لگ سکتا ہے اگر انسان واقعی روزے میں گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے روزہ رکھے۔ اور آپ کو لوگوں کو یہ تعجب کی باتیں نظر آ رہی ہوں گی، حیدرآباد میں آپ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے درازی عمر کی وجہ سے، اور جسم جواب دے رہا تھا۔ مسجد کو آتے تو بہت سے لوگ انہیں پکڑ کر مسجد کو لاتے، چوک کی مسجد میں، آپ سے کوئی دور نہیں، یہیں کی بات ہے، مسجد میں جب لاتے تو لوگ لاتے بڑی محنت سے پکڑ کر، ہلنا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، مگر جب مصلی پر کھڑے ہو جاتے تو پھر ان کی تہجد بھی ہوتی، ان کی فجر بھی ہوتی، ان کی ساری نمازیں بھی ہوتی، پھر اس میں رکوع بھی ہوتے، اس میں قومہ بھی ہوتا، اس میں سجدے بھی ہوتے۔ آج کل تو لوگ کرسی پر بیٹھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری عبادتیں، وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ طاقت حاضرین کرام عبادت کے ذریعے انسان کمزور نہیں ہوتا، عبادت کے ذریعے انسان طاقتور ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ دیکھیں گے حضرت وحید العصر کے بارے میں آتا، اولیاء کرام، بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے۔ تو روزہ لگنے کے بارے میں بھی صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ، دو خواتین مدینہ منورہ میں روزے سے تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، عرض کرنے لگے سرکار دو عورتیں روزے سے ہیں اور روزہ بہت لگ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رہنے دو۔ کہنے لگے سرکار، پھر کچھ دیر بعد آئے، کہنے لگے سرکار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دیر میں ان کا انتقال ہو جائے گا، بہت پریشان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ یہ سرکار کا علم تھا۔ جو لوگ سرکار کے علم کا انکار کرتے، میں سمجھ، پھر کس کے علم کو وہ مانتے میں نہیں جانتا۔ حضرت کرام آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والے کس کو مانتے میں نہیں جانتا، پھر کس کے علم پر آپ یقین رکھیں گے، کس کے علم کو علم جانیں گے آپ؟ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا دونوں کو بلا لاؤ۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے، آپ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جہاں روزے کی بات ہوتی ہے حدیث ضرور بیان کی جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا دونوں کو بلا لاؤ۔ دونوں خواتین کو لایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا ان کو ایک پیالہ دو یا پھر ایک کٹورا دو دے دیے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں خے کرو۔ ان لوگوں نے خے کیا تو دیکھا کہ اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان عورتوں نے کہا سرکار ہم نے تو کچھ نہیں کھایا ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے حلال سے روزہ رکھا ہے اور حرام سے افطار کیا ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا سرکار ہم نے کیا کیا؟ ارشاد فرمایا تم دونوں بیٹھ کر دیگر مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے رہی ہو، جس کی وجہ سے غیبت کرنا ایک مومن بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بکری دکھلائی، مردار بکری۔ ارشاد فرمایا وہ انسان سے جو غیبت کیا کرتا تھا، ارشاد فرمایا اس کا گوشت کھاؤ۔ اس نے کہا سرکار مردار کا بھی کوئی گوشت کھاتا ہے؟ ارشاد فرمایا مردار بکری کا تم گوشت نہیں کھانا چاہتے مگر مردار انسانوں کا تم گوشت کھا لیا کرتے ہو۔ انہوں نے کیا سرکار کیا کرتا ہو؟ ارشاد فرمایا غیبت کرنا۔ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا کوئی ہے جو پسند کرے تم میں سے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، لحم اخیہ میتا، وہ ایسی حالت میں کہ مردہ ہو، فکرہتموہ، تم تو کہو گے میں ناپسند کرتا ہوں، مگر جب محفلیں سجتی ہیں تو لوگوں کی غیبتیں بھی کی جاتی ہیں، محفلیں سجتی ہیں تو لوگوں کے خلاف بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کے عیب چن چن کر بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے روزہ رکھ کر روزے کا خیال نہ کرنا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اور تقوی کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سرکار آپ روزہ رکھتے ہیں تو باہر آپ نظر ہی نہیں آتے، لگاتار آپ مسجد میں نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمانے لگے میں باہر رہوں گا تو روزے کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، میں اپنا کام کاج کر لیتا ہوں، پلٹ کر آ جاتا ہوں، مسجد میں بیٹھ جایا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسجد حفاظت کی جگہ ہے، یہاں گناہ ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اس واسطے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر روزے کی حفاظت کرنا اس سے بڑی عبادت ہے۔ جب انسان روزے کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے، انسان روزے کے ساتھ احساس روزہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، انسان روزے کے ساتھ خدا کے دیکھنے کا خیال اپنے دلوں میں پیدا کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احساس روزہ کے ساتھ، خدا کے دیکھنے کے ساتھ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تستغفر لهم الحیتان، حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں صرف انسان ان کی گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے گناہوں کی بخشش مانگا کرتی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک سچا روزے دار
خدا کے دیکھنے کے خیال کے ساتھ اپنے روزے کی حفاظت کرنے لگتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ حضرت کرام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو روزے دار گناہوں سے بچتا ہوا روزہ رکھتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اس کے منہ کی بو، عام زبان میں ہم اس کو بدبو کہہ سکتے ہیں، خوشبو تو آ نہیں سکتی، خالی پیٹ خالی ہے، خوشبو کہاں سے آئے گی؟ ایک قسم کی بدبو انسان کے منہ سے آتی ہے، مگر اللہ رب العزت کو وہ بو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو وہ بو مشک کی بو سے زیادہ پسند آ جایا کرتی ہے۔ وہ بو جو مومن کے منہ سے نکلتی، وہ آپ اندازہ لگائیں اس کی بدبو اللہ کو پسند ہے تو پھر اس کی ذات اللہ کو کتنی پسند نہیں ہوگی۔ حضرات کرام یہ بدبو کا بیان کر کے محدثین بیان کرتے ہیں اسے بدبو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس واسطے کہ وہ اللہ کو پسند ہے، اسے بدبو مت کہو، یہ کہو کہ وہ بو اللہ کو پسند ہے۔ جب وہ پسند ہے تو پھر وہ انسان اللہ کو کتنا پسند نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ رکھو بھی، اور روزہ جو اسپرٹ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اس اسپرٹ کو حاصل بھی کرو۔ تو عزیز دوستو، پہلا جو روحانی فائدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو روح اسٹرانگ ہوتی ہے، دوسرا جو روزے کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا جو فائدہ میں نے آپ کی خدمت میں روزے کا عرض کیا ہے وہ یہ کہ دین کے آدھے حصے کی سمجھ انسان کو روزے کی عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آدھا دین ایک معنی میں آدھے دین کی ٹریننگ، گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ۔ اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوجوانوں کو جو نکاح نہیں کر سکتے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نکاح کرو، اگر نہیں نکاح کر سکتے تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ روزہ گناہوں کی طاقت کو توڑنے والی عبادت ہے، یہی ایک عبادت ہے جو گناہوں کی طاقت کو کمزور کر کے رکھ دیتی ہے۔ مگر ایک معاملہ ہے روزے کے حوالے سے بھی کہ روزہ رکھنے کا اصل فائدہ یہی ہے کہ انسان کو ملائے اعلیٰ سے تعلق جڑے۔ اور حاضرین کرام ہمارے پاس دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اتنا کھاتے ہیں افطار میں، اتنا کھا لیتے ہیں سحری میں کہ سحری کا ہضم ہوتے ہوتے 3 بج جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے میں روزہ محسوس ہوتا ہے، پھر افطار میں وہ دھوم مچاتے ہیں کہ روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے اصل فائدہ، وہ فائدہ ہو نہیں پاتا۔ عزیز دوستو، روزے کا اصل فائدہ انہیں نصیب ہوتا ہے جو افطار میں بھی تھوڑا سا ہاتھ روک کر کھاتے ہیں، سحری میں بھی تھوڑا سا ہاتھ روک کر کھاتے ہیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری کیا تھی وہ بھی ذرا پیش نظر رکھیں۔ سحری کھانا سنت ہے، یہ تو آپ یقینی طور پر ہے بھی سنت۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں میں اور تم میں فرق کرنے والی عبادت روزے میں جو تمہارے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں فرق پیدا کرتی ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ سحری کھانا ہے، یہ تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہے، لوگوں سحری کرو، سحری میں برکت ہے، یہ تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ مگر سرکار کی سحری کی طرف اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سرکار کی روزی کی سحری کبھی 1 کھجور کبھی 2 کھجور ہوا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، ہم اب ایک طرف وہ سرکار کی سحری دیکھیں، ایک طرف اپنی سحری دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں ہم روزے سے بھی رہتے ہیں مگر گناہ کی طرف ہمارا دل مائل بھی ہو جایا کرتا ہے، ایسا کیسے؟ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے تتقون، تم تقوی والے ہو جاؤ گے، مگر ہم تقوی والے نہیں ہوتے۔ نہ ہماری نظریں متقی ہوتی ہیں، نہ ہماری سماعتیں متقی ہوتی ہیں، نہ ہماری ابصار متقی ہوتی ہیں، نہ ہمارے قلوب متقی ہوتے ہیں، نہ اس تقوی کے اثرات ہمارے ظاہر پر مرتب ہوتے ہیں، نہ ہمارے باطن پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہم روزہ بھی ہوتے ہیں پھر کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرات کرام، فائدہ اس واسطے نہیں ہوتا کہ خوب کھا لینے سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں پاتا۔ عزیز دوستو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھاؤ مت، کھانا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رمضان میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اضافہ کر دیا جاتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 وقت کا کھانا انسان 1 وقت میں کھا لے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ جس میں اضافہ کیا جاتا ہے کا مطلب ہر معاملے میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز دوستو، روزے کے فوائد، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روزے کے فائدے روحانی بھی ہیں، تقوی کے حوالے سے روزہ فائدہ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ طبی اس کے فوائد ہیں۔ مگر بندہ جب روزہ رکھتے تو طبی فوائد کے لیے تو روزہ رکھنا نہیں چاہیے، مگر چونکہ رسول اللہ نے فرمایا وہ فائدہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سومو تصحوا، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں روزہ رکھو صحت پا جاؤ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آپ بولیں گے روزے کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مشینری ہے، آپ اسے لگاتار چلا رہے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے امکانات رہ جاتے ہیں، اسے آرام دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر مشین کو دنیا کی ہر چیز کو کچھ نہ کچھ دیر کے لیے آرام دینا پڑتا ہے۔ ہمارا معدہ سال بھر کام کرتا رہتا ہے اور گرنی سے زیادہ کام کرتا ہے۔ ناشتہ الگ ہیوی ہوتا ہے، حیدرآباد کے ناشتے، حیدرآباد کے ظہرانے، حیدرآباد کے عشائیہ، دنیا کے لوگ تصور میں نہیں کر سکتے آپ کا ناشتہ ہوتا ہے۔ آج کل نہیں ہو رہا، اٹلی وڑے پر کام چل رہا ہے۔ اور عزیز دوستو، ایک زمانے میں تو ناری سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ
جو دوسرے لوگ نہیں کھاتے آپ اس سے زیادہ سال بھر بزی رکھتے ہیں. پھر ہماری دعوتیں جو ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کئی قسم کے میٹھے ہم کھا جاتے ہیں، کئی قسم کے اس میں چکن ہوتے ہیں، مٹن ہوتے ہیں، بریانیاں بھی 2 قسم کی بنائی جا رہی ہیں، دم کی الگ بنائی جاتی ہے، پھر میٹھے کئی قسم کے ہوتے ہیں. اتنا سب کچھ کام لگا دیا جاتا ہے، سب کچھ کھانے کے بعد انسان سو جاتا ہے. شوگر کا بھی شکار ہوتا ہے، بی پی کا بھی. آپ دیکھیں ہر طرف ڈائبٹک کے دواخانے عام ہیں. آپ کی آنکھوں میں سب کچھ ہے. پوری دنیا میں کوئی قوم ایسا نہیں کھا سکتی جیسے حیدرآبادی قوم کھاتی ہے. اللہ کھلاتا ہے، کھانا چاہیے بھی، کھلانا چاہیے بھی، کوئی بری چیز نہیں ہے. مگر عرض یہ کرنا ہے کہ روزہ کیا کرتا ہے؟ جو لگاتار آپ پیٹ پر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، روزہ اس پیٹ کو آرام دے دیا کرتا ہے. معدہ خالی ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے تو اسے راحت ملنی چاہیے. آپ بولیں گے رات میں کیا کام ہوتا ہے؟ رات میں جس قدر کام ہوتا ہے پورے دن میں نہیں ہوتا. اس قدر کھاتے ہیں رات کے 10 بجے 11 بجے کہ بیچارہ پیٹ پریشان ہے. تو عزیز دوستو، روزے کا ایک فائدہ جو ہوتا ہے کہ معدے کو کچھ ٹائم ملتا ہے پاک ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے، اطمینان کچھ ملتا ہے. یہ کچھ ایک مہینے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، پھر 9-11 مہینے کے لیے معدہ تیار ہو جاتا ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے. طبی فائدے روزے کے ہوتے ہیں. خون کی گردش میں بھی فرق آتا ہے اور بہت سے معاملات اطباء بیان کرتے ہیں. تو روزے کے طبی فوائد بھی ہیں. اور عزیز دوستوں، میں صرف آپ کی خدمت میں روزے کے فائدے عرض کر رہا ہوں. روزے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ پورے خاندان کو جڑنے کا ایک موقع ملتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شہر المواسات، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں گے خاندانی جو سسٹم ہے وہ اس زمانے میں ٹوٹتا جا رہا ہے. خاندانی جو نظام ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے. ایک بھائی ایک وقت پر کھاتا ہے، دوسرا بھائی دوسرے وقت پر کھاتا ہے. فلاں کی بیوی الگ الگ موقع پر بیٹھتی ہیں، کوئی بہن کبھی بیٹھتی ہے، بھائی کبھی بیٹھتا ہے. اسکول جانے والے طلبہ ہوتے ہیں، ہر ایک کے ٹائمنگ جدا ہے، سب کو ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا. یہ روزے کی سحری جو ہوتی ہے تمام گھر والوں کو لا کر ایک ساتھ دسترخوان پر بٹھا دیا کرتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ برکت 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جب لوگ مسلمان ساتھ بیٹھے. جتنے ہاتھ بڑھتے چلے جائیں گے اس قدر کھانے میں برکت بڑھتی چلی جائے گی. ساتھ زیادہ لوگ ہوں، بسم اللہ کہہ کر انسان کھائے، پھر برکتوں کا پوچھنا کیا ہے. تو حضرات کرام، ایک ساتھ پورے خاندان کو مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. بابا بھی بیٹھے ہوتے ہیں، امی بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. پورا خاندان ایک ساتھ دسترخوان پر جڑ کر بیٹھ جاتا ہے. ماحول بنتا ہے نا، یہ محبتوں میں اضافے کا سبب بن جایا کرتا ہے. محبتوں میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے. یہ تو خاندانی سطح پر ہوتا ہے. پھر شام ہوتی ہے، محلے کی مسجد میں نوجوان جاتے ہیں، کھجوریں کوئی لاتا ہے، موز کوئی لاتا ہے، سنترا کوئی لاتا ہے، سیب کوئی لاتا ہے، لیم کوئی لاتا ہے. پورے محلے کے لوگ ایک ساتھ مل کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں شیئر کیا کرتے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ فائدہ معاشرتی فائدہ اور سوسائٹی کو جو فائدہ میسر آتا ہے وہ بھی روزے کے ذریعے میسر آ جایا کرتا ہے. اور روزے دار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت کی محبتوں کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں الصائم لا ترد دعوته. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ روزے دار کی کوئی دعا رد نہیں کیا کرتا. وہ جب دعا مانگے اور پھر اس کی دعاؤں میں مقبولیت کا عالم کب عروج پر پہنچتا ہے؟ جب ہم سموسے بنانے میں اور دہی بڑے بنانے میں بزی ہوتے ہیں نا، وہ وقت عروج پر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال اٹھائے آپ تو وہ لوگ آدھے گھنٹے پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتے. وہ جو وقت ہوتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. کون سی؟ ارشاد فرماتے ہیں پہلی دعا وہ جب روزے دار افطار کے وقت مانگتا ہے، وہ دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا. دوسرے ارشاد فرماتے والامام العادل، انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. ودعوت المظلوم، اس کے بعد ارشاد فرماتے مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک تو یہ کہ روزے میں گناہوں سے بچنا، دوسرا روزے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزارنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضور یوں تو سال بھر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، مگر جب رمضان ہوتا اور حضور روزے سے ہوتے تو حضور کی دعاؤں میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا. بے پناہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے تھے. اور باضابطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اپوائنٹ کیا تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو حضور نے کس لیے اپوائنٹ کیا تھا؟ حضور ان پر قرآن نازل ہوتا تھا، ان کی ذات اور ان کی شخصیتوں کا عالم یہ تھا سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ انہیں قرآن یاد دلاتا تھا. اس کے باوجود بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دورہ فرماتے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے، حضور قرآن مجید سناتے پابندی کے ساتھ. روزہ ایسا ہونا چاہیے. یہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ٹریننگ دیتے کہ رمضان یوں تو گزرتا ہے، گزرنے کو 24 گھنٹے اللہ نے ہر ایک کو دیے ہیں، سو کر بھی گزارتا ہے، کسی اور حیثیت سے بھی انسان گزار سکتا ہے، مگر حقیقی فائدہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے
جو عبادتوں میں اپنا روزہ گزارتا ہے، قرآن کی تلاوتوں میں سرکار کو کیا ضرورت تھی، مگر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا تھا، عبداللہ تم مجھے آج سناؤ۔ انہوں نے کیا سرکار آپ کو میں سناؤں؟ انزل علیہ، سرکار یہ کلام آپ پر نازل کیا گیا، کیا کوئی آپ کو بھی اب کلام سنا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا میں دوسروں سے سننے کو پسند کرتا ہوں، اور محدثین فرماتے ہیں دوسروں سے سننے کو پسند کرتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دنیا کو بتلا رہے تھے کہ اگر میں قرآن سناؤں گا، عبداللہ بن مسعود سنے گا تو یہ شرف حفاظ کو حاصل ہوگا۔ حفاظ پڑھتے ہیں، تمام سامعین سنتے ہیں، مگر سرکار کی امت میں پورے تو حافظ نہیں رہیں گے۔ سرکار سنائیں گے، صحابہ سنیں گے، تو سنانا سرکار کی سنت ہوگا، سننا صحابہ کی سنت ہوگا۔ سرکار یہ کرم فرمانا چاہتے تھے اپنے ان امتیوں پر جو تلاوتوں کی سعادتیں حاصل نہیں کر سکتے، جنہوں نے حفظ قرآن کی دولت حاصل نہیں کی ہے۔ اے لوگوں، جس طرح سنانا میری سنت ہے اسی طرح سننا بھی میری سنت ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا، سورۃ النساء کی انہوں نے تلاوت شروع کی، پارہ پڑھا، 5ویں پارے میں آ گئے، اس آیت پر پہنچے۔ بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں، کتاب التفسیر میں آپ کو ملتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پیارے حبیب، اس دن کیا عالم ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تمام کی گواہیاں آپ کی گواہی پر ہوگی، تمام کی نجات کا انحصار آپ کے لب ہلنے پر ہوگا، تمام کی نظریں میدان محشر میں آپ پر جمی ہوں گی۔ آپ صرف انسانوں کے گواہ بن کر نہیں آئیں گے، تمام پیغمبروں کے گواہ بن کر آپ تشریف لائیں گے۔ اے پیارے مصطفیٰ، اس وقت کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا۔ اللہ فرماتا ہے تمام لوگوں کی نجات کا انحصار، گناہ گاروں کی نجات کا انحصار نہیں، پیغمبروں کی نجات کا انحصار بھی آپ کے لبوں کے ہلنے پر ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے دیکھا کہ سرکار کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک، ریش مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، حضور کے آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا عبداللہ اب روک دو، اب اور نہیں سنا جاتا۔ میرے دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ایسے ہوتا تھا۔ آپ بولیں گے چلو حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ یہ ہوتا تھا، نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بھی دور ہوتا تھا، پھر آسمانوں سے جبریل امین کو بھی رمضان میں بلا لیا جاتا تھا۔ ان کو کیوں بلایا جاتا تھا؟ ان کے ساتھ بھی قرآن کا دورہ کیا جاتا تھا۔ یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا اہتمام تھا۔ آپ ان چیزوں پر غور کریں، پھر ایک طرف اپنے روزے کو دیکھیں۔ ہمارے پاس ایک سسٹم بنتا جا رہا ہے، راتوں میں بہت دیر تک جاگنا۔ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ پوری رات ہی لوگ جاگ کر گزار لیتے ہیں، اس کے بعد بہت دیر تک دن میں سوتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ روزے کا جو سرور یا روزے کی جو نورانیت انسان کو حاصل کرنا ہے وہ انسان کر نہیں پاتا۔ تو عزیز دوستو، روزے کے میں نے آپ کی خدمت میں طبی فوائد بھی رکھے، روزے کے روحانی فوائد بھی رکھے، روزے کے معاشرتی فوائد بھی رکھے، روزے کے روحانی فوائد بھی رکھے، اور روزے کا جو سب سے حقیقی فائدہ جو ہے تقویٰ، اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر روزے کے بارے میں اور کیا کہا جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فی جنت 8 ابواب، حضور ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے انٹری کس کی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل فیہ الا الصائمون، ارشاد فرماتے ہیں روزے دار چونکہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں انہیں جنت کے دروازوں پر روکے گا نہیں، ان کے لیے ایک الگ سی انٹری اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے۔ اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے نیکیاں بہت ہیں، ہزاروں قسم کی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کرنے والے کو دروازوں پر انتظار کرنا پڑے گا، مگر روزہ رکھنے والوں کو ان کی الگ سے انٹری بنا دی گئی ہے۔ چیف گیسٹ ہیں، الگ انداز سے آئیں گے، ایک خاص انٹری ان کی ہوگی، بڑے شان و شوکت سے آئیں گے، ان کا ایک خاص دروازہ ہے۔ اور آپ ایک بات یہ بھی غور فرمائیں کہ جہنم کی جب بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لکل 7 ابواب، جہنم کے لیے 7 دروازے ہیں، جنت کے لیے 8 دروازے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ رب العزت فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کی انٹری کے 7 دروازے بنائے تو جنت کی انٹری کے 8 دروازے بنائے، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص فرمایا ان کے اپنے مقام کی وجہ سے۔ اور دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں ریا کے خدشات ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریا دکھاوا کرے، ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا ریا کر سکتا ہے، حج کو جانے والا
ریا کر سکتا ہے میں حاجی کہلایا جاؤں، پھول پہنے گا، دعوتیں کرے گا، دھوم مچائے گا، پلٹ کر آئے گا تو کہے گا میں حاجی ہوں۔ مگر دوستو آپ دیکھیں گے زکوٰۃ دینے والا کسی اور سے چھپا کر دے، ایک دینے والا لینے والا تو ہوتا ہے جس کو انسان دیتا ہے، اس کے سامنے ہو سکتا ہے اس کے دل میں خیال آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے سیٹ کرے گا، میری عزت کرے گا۔ مگر دوستو روزے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے وانا اجزی بہ، ہر عمل کا ایک بدلہ ہے۔ کتنا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں عشر امثالھا، 10 سے لے کر الی 700 ضعف۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، ایک عمل کا بدلہ، ایک عمل کے بدلے آپ کو کم سے کم 10 گنا اس کا ملتا ہے، بعض مرتبہ 50 گنا ملتا ہے، بعض مرتبہ 100 گنا ملتا ہے، بعض مرتبہ ایک ہی نیکی کا گنا بدلہ، ایک ہی نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت 700 گنا عطا فرما دیتا ہے، 700 گنا زیادہ کر کے اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ روزے کا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ کاؤنٹ کر کے روزے کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، بے تحاشا روزے کے انعامات دیے جائیں گے، بے تحاشا روزے کے انعامات دیے جائیں گے۔ تو عزیز دوستو روزہ یقینی طور پر انقلاب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان روزے کو اس طرح گزارے جس طرح ہمارے سرکار نے گزارا تھا۔ کیسے گزارا تھا؟ آپ جانتے ہیں سرکار کو روزہ شروع ہوتا صبح صادق تک آقا کائنات علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے، پھر حضور پاک علیہ السلام اشراق ادا فرماتے، کچھ دیر آرام فرماتے، پھر چاشت ادا فرماتے، پھر مسجد تشریف لاتے، بازار تشریف لے جاتے، لوگوں کی آواز سنتے، پھر ظہر کی نماز ادا فرماتے، پھر یہ دور و قرآن مجید کے دورے ہوتے، پھر لوگوں کے مسائل سنتے، پھر عصر ہوتی، پھر آقا کائنات علیہ السلام کبھی گھر میں بیٹھ جاتے، کبھی مسجد میں بیٹھ جاتے، تو افطار تک حضور پاک علیہ السلام دعاؤں میں مشغول رہتے۔ جب کوئی بندہ جاب کرنے والا کیسے گزار سکتا ہے؟ 20 کا جو کام حضور نے کیا کیے کرے، پھر شام میں افطار کا جب وقت ہو پھر بیٹھ جائے دسترخوان پر، پھر دعائیں مانگی جائیں اور اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کی جائے۔ اور دوستو ہمارے پاس یہ بہت افسوس کا مرحلہ ہے کہ دعا کرنے کا جو تصور ہے بہت سے لوگوں کے پاس یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دعاؤں کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے، دعا انسان کو اللہ رب العزت سے جوڑتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ ہاتھ پھیلایا جائے، اللہ پسند کرتا ہے کہ جولیاں پھیلائی جائیں، اللہ کو پسند ہے کہ کوئی اس کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے مانگے، اللہ چاہتا ہے کہ کوئی تڑپ کر اسے پکارے یا اللہ۔ یہ جو صدائیں اللہم ربنا، یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، اور جب روزہ دار پکارتا ہے تو اس میں اور محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام عزیز دوستو روزہ کیسے ہو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی وہ روزے سے رہتے ہر روز ایک مکمل قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بھی ہر روز ایک قرآن ختم کریں، یہ بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، یہ آپ کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر اگر ایک قرآن ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2 پارے ختم کریں۔ ایسا ہو کہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کے لیے، کچھ نہ کچھ وقت عبادتوں کے لیے، کچھ نہ کچھ وقت آپ کے روزے میں دعاؤں کے لیے نکلے، اس سے پھر روزہ بنتا ہے، پھر روزے کے اثرات پھر انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور حاضرین کرام یہ ٹریننگ ہے جو پورا مہینہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان ٹریننگ لینے کے بعد باضابطہ فوج میں اس نے ٹریننگ لی، کام کرنے کے بجائے فرار ہو گیا تو پھر ٹریننگ کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات کرام رمضان میں ٹریننگ دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ 11 مہینے اس پر آپ عمل کریں۔ رمضان میں لڑنے جھگڑنے سے انسان کو روکا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان نہیں لڑتا، حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں گالی دے، تمہارے ساتھ بدتمیزی بھی کرے، کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، میں لڑتا نہیں۔ کیا روزہ صرف رمضان میں انسان کو روکتا ہے؟ رمضان میں ٹریننگ دیتا ہے روزہ انسان کو لڑنے جھگڑنے سے، سال بھر وہ انسان گالی دینے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ روزے دار 1 مہینے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ یہ ٹریننگ کا انعام کیا انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ سال بھر اس کی زبان پاک ہو جایا کرتی ہے، سال بھر کے لیے۔ مگر ہمارے پاس اس کا بھی الٹا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ حاضرین کرام عزیز دوستو خاص طور پر عصر کے بعد، افطار کے بعد کا وقت تو خطرناک ہوتا ہے، عصر سے لے کر افطار کا وقت۔ عزیز دوستو ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لیکچر کیا گیا ہے اسی واسطے روزہ رکھنے کی بات آپ جانتے ہیں، روزہ رکھنا تمام مسلمان رکھتے ہیں۔ لیکچر رکھنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ روزہ اس کی روح کے ساتھ رکھا جائے، یہ پیغام دینا آج کے اس لیکچر کا مقصد ہے کہ روزہ آپ رکھیں تو اس کی روح کے ساتھ رکھیں، اس کی روح گناہوں سے اجتناب، قرآن کی تلاوت، اللہ کے آگے گریہ بزاری اور دعائیں کرنا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں اپنے روزے میں آپ پیدا کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی 1 مہینے کی ٹریننگ سال بھر آپ کے کام آئے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، 5 مہینے رمضان کا شکر اور رمضان کی عبادتوں کے قبول ہو جانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کا پورا سال رمضان سے کنیکٹ ہوتا تھا۔ ہم نے آج 2-3 گھنٹے نکالی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے رمضان کے لیے۔ رمضان کے اہتمام نے ہمیں کچھ نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام کے اہتمام کو اگر آپ دیکھیں
تو رمضان شعبان آ جاتا تو ان کے ہاتھوں میں کوئی اور کتاب نہیں ہوتی، ان کے ہاتھوں میں صرف اللہ کا کلام قرآن مجید ہوتا، شاپنگ وغیرہ وہ سب کچھ ختم کر لیتے اور پورے کا پورا رمضان ڈیڈیکیٹ کرتے اللہ کے نام پر، اللہ کی عبادتوں کے لیے۔ اور حاضرین کرام، روزوں کا جو معاملہ ہے، روزوں کی جو برکتیں ہیں، ایک بات عرض کروں گا وہ یہ کہ